الرحمن الرحیم۔ محترم بھائیوں اور دوستوں، اس سے پہلے جو مسائل شیعہ سنی کے درمیان مختلف فی ہیں اور جن کی بنیاد پر ان دونوں مکاتب فکر کے درمیان شدید قسم کے اختلافات پائے جاتے ہیں، اس حوالے سے بہت کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی۔ تو اس قدر معلومات کے حاصل ہو جانے کے بعد کم از کم ہمیں سننے جاننے والوں کو یہ فیصلہ ضرور کر لینا چاہیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے فرامین اور ان کے اقاویل مقدسہ کی روشنی میں جس مکتبہ فکر کا موقف درست ہے اس کو اختیار کر لیا جائے، اور جس کا موقف درست نہیں ہے اس مکتبہ فکر کو چاہیے کہ وہ اپنے افکار و نظریات پر نظر ثانی کرے۔ ذہن سے کچھ نہیں نکلنے والا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب نے حاضر ہونا ہے، تو اس دن کسی قسم کا کوئی ہیلا اور کوئی بہانہ کام نہیں دے گا۔ کم از کم آپ لوگ جن کو یہ دعویٰ ہے کہ اہل بیت ہوں یا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جو اہل بیت کے سرخیل ہیں وہ ہوں، ان کا جو اصلی تعلق ہے، جو اصلی رشتہ و واسطہ ہے وہ ہمارے ساتھ ہے۔ اگر بات اسی طرح ہے تو پھر آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ان ارشادات اور فرامین پر غور کرتے ہوئے انہیں تسلیم کرنا چاہیے۔ فقط کتابوں میں موجود ہونا کافی نہیں ہے۔ کتابوں کے اندر تو تورات اور انجیل کے اندر سب حقائق موجود تھے، اور ہدایت کے سب احکام تورات اور انجیل میں موجود تھے۔ پھر جن کی طرف وہ تورات اور انجیل نازل کی گئی وہ لوگ عند اللہ مبغوض کیوں ٹھہرے، اور ہم آج تک اپنی نماز کی ابتدا میں اللہ سے یہ کیوں درخواست کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ تو ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جو کہ ہدایت یافتہ ہیں، اور جن پر تیرا غضب ہوا ہے یا جو گمراہ ہو گئے ہیں ان کے راستے پر ہمیں نہ چھوڑ، ہمیں نہ چلا۔ یہ کیوں ہم دعا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جو کچھ کتابوں میں موجود تھا اس پر ان لوگوں کا عمل نہیں تھا۔ نہج البلاغہ میں ہم آپ کے سامنے نہج البلاغہ کے حوالے سے عقیدہ امامت و خلافت کی نسبت بہت کچھ آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جماعت تھی، وہ جماعت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی نظر میں اس کی حیثیت کیا تھی، یہ بھی ہم پیش کر چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کیا گمان کرتے تھے وہ بھی پیش کر چکے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے دین کی معلومات کے حوالے سے ہمارے اور تمہارے درمیان اختلافات ہیں، ان کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں انہوں نے کیا اپنے کن جو ہے نا وہ خیالات کا اظہار کیا، یہ سب چیزیں آپ کے سامنے پیش ہو چکی ہیں۔ تو اب یہ گیند آپ کے کورٹ میں ہے کہ آپ باوجود اس کے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہیں یا حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ ہمارا کام تھا آپ کے سامنے یہ چیزیں پیش کر دینا۔ آج جو چیز ہم آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں اس نشست میں اور اس گفتگو میں وہ ہے
کہ اہل تشیع کی جو کتابیں ہیں ان کتابوں کے اندر ایک چیز یہ بھی بڑے زور و شور کے ساتھ درج کی گئی ہے اور تحریر کی گئی ہے اور قلم بند کی گئی ہے کہ خلافت و امامت مسلوب ہو گئی، چھن گئی، اور خلفائے ثلاثہ جو تھے وہ ناحق اس منصب پر فائز ہو گئے، خلافت و امامت چھن گئی۔ تو اس کے بعد ان خلفاء نے اپنی زیر کمان جو جنگیں لڑی ہیں یا ان کی زیر کمان جو جنگیں ہوئی ہیں وہ اسلامی جنگیں نہیں تھیں، بڑے ہی واضح انداز میں، بڑی وافر مقدار میں یہ سوچ تحریری شکل میں کتابوں کے اندر پیش کی گئی ہے کہ وہ اسلامی جنگیں نہیں تھیں، وہ تو توسیع پسندانہ عزائم تھے اور وہ کشور کشائی تھی، اور اپنی حکومتوں کو، اپنی حکومتیں جو انہوں نے قائم کی تھیں ان کو، ان کے دائرہ کار کو بڑھانے کی ایک کوشش تھی، وہ اسلامی جنگیں نہیں تھیں۔ اب آج کی اس نشست میں ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی یہ معلوم کرتے ہیں کہ اہل تشیع نے جو یہ نظریہ پیش کیا ہے یا یہ جو تصور انہوں نے پیش کیا ہے کہ یہ اسلامی جنگیں نہیں تھیں، خلفائے ثلاثہ کے دور میں لڑی جانے والی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ان جنگوں کو کیا سمجھتے ہیں، ان کا ان جنگوں کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا وہ اہل تشیع کے اس ضمن میں اہل تشیع کے ہم نوا ہیں یا ان کے بالکل برعکس، ان کے الٹ نظریہ رکھتے ہیں؟ یہ اس حوالے سے ہم نے جس خطبے کا انتخاب کیا ہے یہ خطبہ نمبر 132 ہے، نہج البلاغہ کا صفحہ نمبر 368، جہاں سے یہ خطبہ شروع ہوتا ہے اور 369 پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اور یہ خطبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو باہمی مشاورت ہوئی تھی اس پر روشنی ڈالتا ہے، یعنی کہ حضرت عمر بن خطاب نے رضی اللہ تعالی عنہ نے روم والوں کی طرف نکلنے کے متعلق حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ طلب کیا، تو حضرت علی نے ان کو کیا جواب دیا؟ ایک ایک لفظ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ خلفائے ثلاثہ کے دور میں لڑی جانے والی جنگوں کو اسلامی جنگیں سمجھتے ہیں۔ حضرت علی کے ایک ایک لفظ سے یہ جھلکے گا، یہ معلوم ہوگا کہ وہ ان جنگوں کو اسلامی جنگیں سمجھتے تھے، اور ان کے نزدیک ان جنگوں کے اسلامی ہونے میں کوئی ابہام اور کوئی اشکال ان کے ذہن میں موجود نہیں تھا۔ اب یہ اسلامی جنگیں تب ہی بن سکتی ہیں کہ جب ان جنگوں کی کمان کرنے والے جو تھے وہ خود جو کمان کرنے والے تھے پہلے ان کو اسلامی سربراہ تسلیم کیا جائے تو پھر یہ اسلامی جنگیں بنتی ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ وہ اسلامی سربراہ تھے اور یہ جنگیں ان کی زیر کمان لڑی جانے والی جنگیں اسلامی جنگیں تھیں، تو پھر یہ بات جب معلوم ہو جائے گی تو اس سے نتیجہ کیا نکلے گا؟ اہل تشیع کا جو عقیدہ ہے یا جو نظریہ ہے خلافت کے چھن جانے کے بارے میں، وہ عقیدہ کرچی کرچی ہو کر فضا میں تحلیل ہو جائے گا، اور اصحاب ثلاثہ کے بارے میں انہوں نے جو پراپوگنڈا کر رکھا ہے اور جو تومار باندھ رکھا ہے الزامات کا اور بہتانات کا کہ وہ اسلام کے دشمن تھے، یہ سارے کے سارے الزامات اور بہتانات بھی خود سے اڑ جائیں گے اور یہ فیتی فیتی ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں
ومن کلام اللہ علیہ السلام، یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کلام سے ہے، خطبہ نمبر 132۔ وقد شاورہ عمر بن الخطاب فی الخروج الی غزو الروم بنفسہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مشورہ کیا تھا غزوہ روم کی طرف نکلنے کا، بنفس نفیس، بذات خود غزوہ روم کی طرف جانے کے بارے میں مشورہ طلب کیا تھا۔ سب سے پہلے تو یہ بات بتائی جائے کہ مشورہ جو ہوتا ہے وہ دشمنوں سے طلب کیا جاتا ہے۔ اگر جس طرح کہ آپ لوگوں نے کہانی گھڑ رکھی ہے اور اپنی کتابوں کے اندر اور اپنی محفلوں کے اندر یہ فضا قائم کر رکھی ہے کہ بڑی سخت دشمنی تھی، بڑا ظلم ہوا حضرت علی کے ساتھ، وہ لوگ حضرت علی کے دشمن ثابت ہوئے، حضرت علی کا حق مار لیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے دشمنی کی انتہا کر دی، تو یہ دشمنوں کے ساتھ بھی کبھی مشورہ کیا جاتا ہے؟ آپ کے ہاں، آپ کے آس پاس معاشرے کے اندر کیا لوگ دشمنوں کے ساتھ مشورہ کیا کرتے ہیں یا خیر خواہوں اور دوستوں کے ساتھ مشورہ کیا کرتے ہیں؟ اور کبھی آپ نے سنا ہے کہ کوئی دشمن، یعنی جب وہ بادشاہ ہو، حکمران ہو اور وہ چند دن کے لیے کہیں گیا ہو اور اس نے اپنے کسی دشمن کو اپنا نائب بنایا ہو؟ کبھی آپ نے سنا؟ تاریخ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سفر کیا فلسطین کا اور شام کا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ خلیفہ مقرر کر کے گئے۔ کہ کیسی دشمنی ہے یار، ایک طرف وہ ان کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں، ایک طرف وہ انہیں اپنی جگہ قائم مقام خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں، اور پھر ان سب باتوں سے بڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی ام کلثوم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو عقد ہے وہ مشہور عقد ہے، اور یہ خالی خولی دعویٰ نہیں ہے، یہ وہ بات ہے، یہ وہ حقیقت ہے جسے سید مرتضیٰ عالم الہدیٰ نے شافعی کے اندر تسلیم کیا ہے، اور جسے تہذیب الاحکام میں بھی تسلیم کیا گیا ہے جو حدیث کی کتاب ہے، اور اس میں لکھا گیا ہے، یہ مسئلہ جو لکھا گیا ہے کہ کسی عورت کا اگر خامند فوت ہو جائے تو کیا وہ عورت عدت اپنے میکے ماں باپ کے ساتھ گھر گزار سکتی ہے کہ نہیں گزار سکتی؟ یہ تہذیب الاحکام میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی جو حضرت عمر کے نکاح میں تھی، جب بیوہ ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے گھر لے گئے۔ مشاورت، نیابت، سحریت، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ثابت کر رہی ہیں؟ یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ان کے درمیان مثالی تعلق تھا، مثالی محبتیں تھی، اور یہ دشمنی والی کہانیاں، مخالفت والی کہانیاں جو ہیں ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ یہ دیکھیں حضرت عمر نے مشورہ طلب کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہے ہیں؟ الفاظ پر غور کرنا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا یہ اسلامی جنگیں نہیں تھیں، ان لوگوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ ان الفاظ پر غور کرنا ہے حضرت علی کیا فرما رہے ہیں۔ وَقَدْ تَوَكَّلَ اللَّهُ لِأَهْلِ هَذِهِ الدِّينِ لِأَهْلِ هَذَا الدِّينِ وَقَدْ تَوَكَّلَ اللَّهُ لِأَهْلِ هَذَا الدِّينِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین والوں کا اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے۔ یہ دیکھیں اس دین والوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذمہ لے رکھا ہے۔ بِإِعْزَازِ الْحَوْزَةِ، فرمایا ان کی سرحدوں کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے۔ وَسَتْرِ الْعَوْرَةِ، اور ان کی غیر محفوظ جگہوں، ان کے غیر محفوظ مقامات کا جہاں انہوں نے سیکورٹی وہ فراہم نہیں پہنچا سکے جہاں تک، اور جن علاقوں کے اندر وہ کما حق کو اپنا کنٹرول قائم نہیں کر سکے، اور وہاں انہوں نے
جو حفاظتی تدابیر اختیار کی جاتی ہیں وہ حفاظتی تدابیر وہاں اختیار نہیں کر سکے، ایسے غیر محفوظ علاقے یا ان کی جو سرحدیں اور حدیں ہیں، ان تمام چیزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذمہ لے رکھا ہے۔ وہ بھائی جنگیں اسلامی نہیں تھی، اور ان جنگوں کے جو ہے نا وہ جنگوں کی سربراہی کرنے والے سربراہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اسلامی نہیں تھے آپ لوگوں کی نظر میں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر کو مشورہ طلب کرنے کے بعد یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ اس دین والے جو ہیں، دین اسلام والے، ان کی سرحدوں اور ان کی غیر محفوظ جگہوں کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور آگے فرمایا والذی ناصرہم وہم قلیل، اللہ اکبر۔ حضرت عمر فاروق کو مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کو، وہ ذات جس نے اس دین والوں کی مدد کی اس وقت جب یہ تھوڑے تھے، تعداد میں تھوڑے تھے، لا ینتصرون وما رأہم، اس وقت یہ بدلہ نہیں لے سکتے تھے، اور اللہ نے ان کی حفاظت کی، وہی اللہ آپ بھی ان کی حفاظت کرے گا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور فرمایا وَمَانَعَهُمْ لَا يَنْتَصِرُونَ وَمَانَعَهُمْ، وہ بدلہ نہیں لے سکتے تھے لیکن اللہ نے ان کی حفاظت کی۔ وَهُمْ قَلِيلٌ، اس وقت بھی وہ تھوڑے تھے، لا يَمْتَنِعُونَ، اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی حفاظت کس نے کی؟ یہ دیکھیں ان کی حفاظت کس نے کی کہ ایسے حالات میں حی اللہ یموت، اس زندہ ہستی نے، اس زندہ ہستی نے کہ جسے حیات جاویدہ حاصل ہے اور جس نے کبھی جسے موت نہیں آنی، اس ہستی نے ان کی ذمہ، ان کی حفاظت کی، ان کی ذمہ داری لی، ان کی حفاظت کی۔ وہی اب بھی ان لوگوں کی حفاظت کرے گا، آپ مسلمانوں کی فکر نہ کریں، اب بھی وہی ہستی ان کی حفاظت کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کی حفاظت کیا کرتے ہیں جو غیر اسلامی جنگیں لڑے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، اگر جنگیں غیر اسلامی تھی تو پھر تو اللہ تبارک و تعالی کے متعلق یہ کہنا کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا، ان جنگوں کو بجا لانے والوں کی حفاظت کرے گا، یہ تو بنتا ہی نہیں ہے۔ یہ تب ہی بنتا ہے، یہ صورتحال تب ہی بنتی ہے کہ وہ جنگیں اور جنگوں کو لڑنے والے اسلامی تھے اور سربراہ بھی اسلامی تھے۔ اور فرمایا انکا متى تاثر ملا حاضر ادو، حضرت علی فرما رہے ہیں حضرت عمر کو، جب آپ اس دشمن کی طرف جائیں گے بے نفس کا، بنفس نفیس، بذات خود، فَتَلْقَهُمْ بِشَخْصِكَ، اور اپنی شخصیت کے ساتھ آپ اس دشمن کا سامنا کریں گے، فَتُلْقَهُ، آپ کو کوئی اگر افتاد پہنچائی جاتی ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو کہتے ہیں لا تَكُنْ لِلْمُسْلِمِينَ طَائِفَةٌ دُونَ أَقْصَى بِلَادِهِمْ، اللہ اکبر، دور دور تک کے شہروں کے لیے مسلمانوں کے جو دور دور تک جو شہر ہیں ان شہروں کا محافظ کوئی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو کوئی نقصان پہنچ گیا، اگر آپ کو کوئی گزن پہنچ گئی، تو دور دور تک کے جو مسلمانوں کے جو شہر ہیں ان کا محافظ و نگران کوئی نہیں۔ مسلمانوں کے جو شہر ہیں، آپ کہتے ہیں غیر اسلامی جنگیں تھیں، وہ مسلمانوں کے لفظ استعمال کر رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان چیزوں کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے۔ یہ سب قرائن بتاتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس بارہ میں ان کے جو افکار تھے، ان کی جو سوچ تھی، ان کا جو محافظ ضمیر تھا، وہ ان لوگوں سے بالکل مختلف ہے جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے از حد ان کے بارے میں بدظن ہو چکے ہیں اور لوگوں کو بدظن کر رہے ہیں۔ اور فرمایا لیس بعدک مرجع، آپ کے بعد کوئی ایسا مرجع نہ ہوگا
یرجعون الیہ کہ جس طرف وہ مسلمان لوٹ کر آئیں. اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، آپ کو کوئی نقصان پہنچتا ہے، کوئی افتاد پہنچتی ہے، تو مسلمانوں کے لیے پوری روئے زمین پر کوئی ان کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی مرجع نہ ہوگا. فابعث الیہم رجلا مجربا، اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی طرف کوئی تجربہ کار آدمی بھیج دیجیے. یعنی یہ لشکر جو آپ اہل روم کے لیے ان کے مقابلے کے لیے بھیج رہے ہیں، ان پر کوئی تجربہ کار شخص مقرر کر دیجیے اور اس کو بھیج دیجیے، اور آپ خود نہ جائیں. آپ کو اگر کوئی نقصان ہو گیا تو معاملہ بہت خراب ہو جائے گا. فرمایا وافذ معه آل البلاء والنصحۃ، اور اس آدمی کے ذریعے اس کے ساتھ اچھی کارکردگی والے اور خیر خواہی کرنے والے لوگوں کو بھیج دو. یعنی ایک کوئی تجربہ کار بندہ بھیجو اور اس کے جو ہے نا بندے کے ساتھ خیر خواہی کرنے والے اور اچھی کارکردگی والے لوگوں کو بھیج دو. فَإِنْ أَظْهَرَهُ اللَّهُ فَذَاقَ مَا تُحِبُّ. اللہ اکبر. یہ لوگ پتہ پھر کیا بہانے بناتے ہیں، اور مفتی صاحب نے یہاں نیچے شرح میں وہ تمام کلا بازیاں کھائی ہیں. کہتے ہیں جی اصطلاحاً تو وہ مسلمان ہی تھے نا، اصطلاحی طور پر مسلمان تھے، حقیقی مسلمان نہیں تھے. یعنی یہ لفظ ان کے لیے مجازی طور پر حضرت علی نے استعمال کیا ہے، حقیقی طور پر نہیں کیا. بس اصطلاحی طور پر تو وہ کلمہ پڑھتے ہی تھے نا، اسلام کا اظہار کرتے ہی تھے نا. اور تمہارے یہ جو ہیلے بہانے ہیں نا، اور مفتی صاحب کی یہ جو کلا بازیاں ہیں، ان کلا بازیوں کی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام کی تمام کڑیاں جو ہیں وہ توڑ کر رکھ دی ہیں. فَإِنْ أَظْهَرَهُ اللَّهُ، یہ الفاظ دیکھیں، یہ اصطلاحی طور پر حضرت علی نے مسلمین کا لفظ استعمال نہیں کیا. یہ تمہارا خبث باطن ہے، اندر کی پلیدگی ہے، جو تم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا پیشوا اور مقتدا اور امام ماننے کے باوجود ان کے جو الفاظ ہیں، ان کا جو مفہوم ہے، اس کو بگاڑ کر رکھ دیا ہے. وہ فرما رہے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے غالب کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو غالب کیا کرتا ہے جو لوگ اصطلاحی مسلمان ہوتے ہیں، یا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو غالب کیا کرتا ہے جو حقیقی مسلمان ہوتے ہیں. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو تم نے کلا بازیاں کھائی ہیں اپنی کتابوں کے اندر، اور اس نہج البلاغہ کی اس خطبے کی شرح کے اندر مفتی جعفر حسین نے، وہ سب کی سب ڈرامہ بازی پر مبنی ہے اور مشتمل ہے، دھوکہ ہے، فراد ہے، جھوٹ ہے، بکواس ہے. اگر وہ فقط حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح پر مسلمان کا لفظ استعمال کیا ہوتا تو پھر اس کے ساتھ یہ قید کبھی نہ لگی ہوئی ہوتی کہ اگر اللہ نے غالب کر دیا فَذَاقَ مَا تُحِبُّ، تو پھر یہ وہی چیز ہے جس کو آپ پسند کرتے ہیں، یہی چیز آپ پسند کرتے ہیں کہ اللہ مسلمانوں کو غالب کر دے. اور فرمایا وَإِن تَكُنِ الْأُخْرَى، اگر دوسری بات ہوئی یعنی مسلمانوں کو خدا نخواستہ شکست ہو گئی، میدان میں نہ ٹھہر سکے، کہتے ہیں كُنْتَ رِدًا لِلنَّاسِ، تو پھر آپ ایسی صورت میں لوگوں کے لیے ایک بند کی حیثیت رکھتے ہوں گے کہ جس کے ذریعے، جس کے اوٹ میں آ کر مسلمان جو ہیں وہ اپنے آپ کو محفوظ کریں گے. اللہ اکبر. اور فرمایا وَمَصَابَةً لِلْمُسْلِمِينَ، اور آپ ایسی صورت میں مسلمانوں کے لوٹنے کی جگہ ہوں گے. اللہ اکبر. اس خطبہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ معاملہ صاف کر دیا. یہ جنگیں اسلامی جنگیں تھیں جو حضرت فاروق اعظم یا دیگر اصحاب خلفائے ثلاثہ کے دور میں لڑی گئی، اور وہ سربراہان اسلامی سربراہان تھے. اگر ایسا نہ ہوتا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا کے اندر انہوں نے یہ جو تقیہ کلام اختیار کیا ہے کہ اس دین والوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی، اور پھر آگے جا کر فرمایا کہ اگر اللہ نے ان کو غالب کر دیا
اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ غالب کیا کرتا ہے یا حفاظت کیا کرتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالی میدان میں اترنے والوں کو ثابت قدم رکھا کرتا ہے، تو وہ فقط ان لوگوں کو رکھا کرتا ہے جو کلمۃ اللہ کی بلندی کے لیے میدان میں اترا کرتے ہیں۔ اور حضرت علی فرما رہے ہیں کہ وہ کلمۃ اللہ کی بلندی کے لیے وہ لوگ جا رہے ہیں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ان کی حفاظت کرے گا۔ کوئی تجربہ کار بندہ ان کے ساتھ بھیج دیں اور اچھی کارکردگی والے لوگوں کو، اور اس کے علاوہ اچھی شہرت کے حامل لوگ جو ہے نا لڑائی کے اعتبار سے جو تجربہ ان کو بھیج دیں، بس آپ ٹھہرے رہیں۔ اگر ان کو وہ غالب آ گئے تو آپ یہی چاہتے ہیں، اللہ نے ان کو غالب کر دیا تو آپ یہی چاہتے ہیں، اور اگر وہ غالب نہ آئے تو پھر آپ تو موجود ہوں گے نا، آپ لوگوں کے لیے ایک بل کی حیثیت رکھتے ہوں گے، حفاظتی بل کی حیثیت رکھتے ہوں گے کہ جس بل کے پیچھے اس کی اوٹ میں مسلمان آ کر اپنے آپ کو محفوظ کریں گے۔ اسی قبیل کا ایک خطبہ جو ہے وہ آگے تھوڑے صفحات آگے چل کر موجود ہے، اس پر انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ وہاں انہوں نے اس بات کو مزید چھان کر اور مزید واضح کر دیا ہے، اور بات کو نکھار کر انہوں نے یہ سارے ابہامات جو اس بارے میں ان لوگوں نے کھڑے کر رکھے ہیں، ان تمام کو نیست و نابود کر کے رکھ دیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ غور کرنے کی توفیق دے۔